یہ اعمال سے. رزق بڑھانے کے حوالے سے جہاں ہم دیگر کوششیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی علاج بھی کرنے چاہیے. اللہ اس کے محبوب نے جو طریقے ہمیں بتائیں اس کے مطابق بھی عمل کرنا چاہیے. دیگر لوگوں کے مشورے سنیں گے، لوگ اپنے اپنے موٹیویشنل سپیکرز طریقے بتائیں گے، لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ اس کے محبوب نے جو ہمارا رازق ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے. اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کون سے طریقے 100% کریکٹ ہوں گے. جو ہمارا رازق، ہمارا خالق، روزی دینے والا خود بتا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو یوں ملے گا، ایسا کرو گے تو یہ ایسے ملے گا. ہمیں اس پہ 100% یقین بھی ہونا چاہیے اور وہ طریقے کرنے بھی چاہیے. ایک ہم نے سنا تھا کہ استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرنا یہ رزق میں برکت کا، رزق میں اضافے کا ایک سبب ہے، استغفار کی کثرت. دوسرا سبب ہے تقوی. تقوی سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو تقوی اختیار کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، اور اس کی کیسی برکات ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، مثلا پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کام نہیں چل رہا، نوکری چلی گئی، دکان بنائی چلی نہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ادھار مانگا ادھار نہ ملا، دوستوں سے مدد مانگی مدد نہ ملی، سارے دروازے بند، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، رزق کا دروازہ کھلے تو کہاں سے کھلے. ایسے موقع پر بندہ ہزار راستے تلاش کرتا ہے مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی طریقہ نہیں ملتا. کئی لوگ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، اتنی بتاتے ہیں کہ سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسے مسائل ہیں کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، جو کرتے ہیں نہیں چلتا، ہر کام میں نقصان ہوتا ہے، قرضے چڑھ گئے ہیں، لاکھوں کے قرضے دینے ہیں، بڑی پریشانی ہے. تو آئیے قرآن کریم کی طرف. قرآن کریم نے ہمیں راستہ دکھایا، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کر لو، اللہ پاک تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو. تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. اگر ہم تقوی اختیار کریں، اللہ پاک سے ڈریں، گناہ چھوڑ دیں، نیک کاموں میں لگے رہیں تو انشاءاللہ کرم ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. یعنی اگر بستیوں والے اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے، جس چیز سے اللہ رسول نے منع فرمایا اس سے باز رہتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی، آفتوں سے محفوظ رہتے. تو معلوم ہوا کہ تقوی کی برکت سے آسمانی برکتیں بھی ملتی ہیں، زمینی برکتیں بھی ملتی ہیں. اللہ پاک ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے. زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اگر ہم عبادات کے لیے، نیک کاموں کے لیے وقت نکالیں، 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کیا کریں، نوافل کا بھی وقت نکالیں، تلاوت قرآن کے لیے بھی وقت نکالیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھی وقت نکالیں، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے بھی وقت نکالیں، اسی طرح تہجد، اشراق و چاشت، اوابین پڑھنے کے لیے بھی وقت کی قربانی دیں، علم دین سیکھنے کے لیے ہم مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں، نیک اعمال بجا لائیں، اس کے لیے وقت نکالیں. دین دنیا کی بے شمار بلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو رزق حلال میں اضافہ بھی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی مالداری سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا. اور اگر تو یہ نہ کرے گا، یعنی خود کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کرے گا، تو پھر تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا، تجھے مصروف کر دوں گا، تیری محتاجی دور نہیں کروں گا. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں اے ابن آدم تو اپنا دل اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے خالی رکھ، دست بکار دل و یار،
پر عمل کر، یعنی ہاتھ کام کی طرف لیکن دل رب کائنات کی طرف رکھ، تو اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری غربت محتاجی دور فرما دے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگا دیا، تیرے دل میں دنیا اتر گئی، تو کام کرے گا زیادہ، فکر کرے گا زیادہ، ملے گا وہی جو تیرے مقدر ہے، تو مالدار ہو کر بھی فقیر ہی رہے گا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اللہ پاک سے آخرت مانگو، دنیا خود ہی مل جائے گی۔ اس حدیث پاک پر وہ نادان مسلمان بار بار غور کریں جو مال و دولت کی خاطر نمازیں قضا کر ڈالتے ہیں، جماعت چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، کام میں کمی نہ آئے، مالی نقصان نہ ہو اس لیے رمضان کے روزے قضا کر دیتے ہیں، جنہیں دنیا کی فکر فرض علم دین سیکھنے سے محروم رکھتی ہے، جو کاروبار دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنا کر مال کی حرص کی وجہ سے نیک کاموں سے دور رہتے ہیں، جو نادان دنیاوی فکروں ہی میں رہتا ہے، زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کے لیے نیک کاموں کے لیے وقت نہیں نکالتا، وہ بس دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے فقیری محتاجی کو دور نہیں فرماتا، ملتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، مگر اس کی زندگی فانی دنیا کی فکروں میں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ خوش نصیب جو آخرت کی فکر کرتا ہے، جو عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، نیک کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ پاک اس کا سینہ غنا سے بھر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی غربت کو، محتاجی کو، فقیری کو دور فرما دیتا ہے۔ ایسا کرم ہو نیکیوں میں دل لگا کرے، پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔